تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے، جو ہے تقدیر کے حوالے سے یا قسمت کے حوالے سے۔ تو ہم انسان جو ہیں، اکثر انسان ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے واقعات کو یا حادثات کو قسمت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی قسمت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر کوئی برا حادثہ ہوتا ہے تو اس کو بھی قسمت کے ترازو میں تولنے کے عادی ہیں ہم لوگ۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، اس پر جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر باہر کے حادثات یا واقعات رونما ہوتے ہیں تو کیا واقعی میں ان کا تعلق ہماری قسمت سے ہوتا ہے، یا یہ ہماری سوچ پر منحصر ہے، ہماری سوچ پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس واقعے کو اپنی قسمت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہ ایک گاؤں میں، چھوٹے سے قصبے میں ایک کسان رہتا تھا جس کی کچھ ایکڑ زمین ہوتی تھی۔ تو معاملہ یہ تھا، تو جو اس کی زمین تھی وہ باقی گاؤں والوں کی زمین کی سطح سے نیچے کی سطح پر تھی۔ سارے کے سارے گاؤں والے جو تھے ان کی زمین اوپر کی سطح پر تھی، اور اس کسان کی زمین جو تھی وہ نیچے سمجھ لیں، گڈھا سمجھ لیں، نچلی سطح پر تھی۔ لیکن فصل اس کی سب سے اچھی ہوتی تھی۔ پورے گاؤں کے جو یعنی کسان تھے، ان سب سے اچھی فصل اس کسان کی ہوتی تھی جس کی زمین نچلی سطح پر تھی۔ تو سب کے سب اس کو کہتے تھے کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کی زمین میں جو ہے فصل اچھی ہوتی ہے، ہم سب کی فصل ایسی اچھی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا تھا کہ بھائی آپ اس واقعے کو قسمت کے ساتھ مت جوڑیں، بس یہ کہیں کہ فصل اچھی ہو رہی ہے۔ معاملہ چلتا گیا، کچھ عرصے بعد بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی۔ تو یہ سین ہوا کہ جتنا پانی تھا سارے کا سارا اس کسان کی زمین میں آ کر جمع ہو گیا۔ دوسرے جو کسان کی زمینیں تھیں ان کا پانی بھی اور اس کی اپنی زمین کا پانی بھی سارے کا سارا اس زمین میں آ کر جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی فصل تباہ ہو گئی، جبکہ دوسرے کسانوں کی فصل محفوظ رہی کیونکہ اس کی زمین اوپر کی سطح پر تھی۔ جب اس کی فصل تباہ ہوئی تو پھر سارے کسان گاؤں والے اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ کی قسمت میں لکھا تھا، آپ کی قسمت یہ تھی، آپ کی فصل تباہ ہو گئی، حالانکہ ہم سب کی فصل تو محفوظ ہے۔ پھر بھی اس کسان نے یہی جواب دیا کہ اس واقعے کو آپ میری اچھی یا بری قسمت سے مت جوڑیں، اس کا بس یہ بارش ہوئی ہے، زمین نیچے تھی، اس وجہ سے پانی جمع ہو گیا۔ چلیں دن آگے بڑھے، کچھ عرصہ گزرا، پانی سوکھتا گیا، جیسے پانی سوکھ کے خشک ہوا، کسان نے ہل چلانا شروع کر دیا۔ ہل چلاتے ہوئے بائی چانس اس کی زمین میں سے ایک ڈائمنڈ نکل آیا۔ اب وہ کہاں سے آیا تھا، کیسے آیا تھا، یہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو ایک ڈائمنڈ مل گیا۔ بات جو ہے آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ اس کسان کو ایک ڈائمنڈ ملا ہے۔ سارے کے سارے گاؤں والے پھر جمع ہو گئے اور پھر ان سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے، جو آپ کی زمین سے جو ڈائمنڈ ملا ہے، آپ تو لاکھ پتی کروڑ پتی بن گئے۔ جب بھی اس کا یہی جواب تھا کہ اس کو اچھی بری قسمت کے فیصلے سے نہیں جوڑنا چاہیے، یہ ڈائمنڈ ملا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بات جب پھیلی تو یہ بات گاؤں کے بڑے زمیندار کے پاس بھی پہنچی۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی کیوں نہ میں اس کی زمین پر قبضہ کر لوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے مزید اس میں سے ڈائمنڈ حاصل ہو جائیں، ایک تو ملا ہے، ہو سکتا ہے مزید اس کے اندر کچھ ہو۔ تو زمیندار نے اپنے بندے بھیج کر اس کسان کے ہاتھ پاؤں توڑوا دیے اور اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ تو پھر سارے کے سارے گاؤں والے، سارے کے سارے کسان اس کے پاس آئے کہ بھائی زمیندار نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا، آپ کی قسمت میں لکھا تھا، یہ واقعہ تو بہت یعنی اذیتناک ہے، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، یہ آپ کی بری قسمت ہے۔ تب بھی اس کسان نے یہی کہا کہ میرے اس واقعے کو آپ اپنی قسمت، میری قسمت کے ساتھ مت جوڑیں، یہ واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے، زمیندار کے دل میں لالچ آ گیا تھا، اس نے یہ کام کیا، لیکن چلیں ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں لیکن میں زندہ سلامت ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی بات ڈاکوؤں تک پہنچی۔ ڈاکوؤں نے جب سنا کہ فلاں کسان کے گھر میں ایک ڈائمنڈ ہے تو وہ اس ڈائمنڈ کو لوٹنے کی نیت سے آئے، ان کے گھر میں گھسے، وہ ڈائمنڈ انہوں نے ہتھیا لیا، اور جب کسان کو مارنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو معذور ہے، یہ تو اپاہج ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے۔ تو اس کو اپاہج دیکھ کر
انہوں نے اس کی زندگی بخش دی۔ ڈائمنڈ تو وہ لے گئے لیکن اس کی زندگی محفوظ رہی اس کی اپاہج ہونے کی وجہ سے۔ پھر سارے گاؤں والے آئے، پھر اس کسان نے سمجھایا کہ جو بھی واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں آپ ہر بار آتے ہیں اور ہر بار ان واقعات کو میری قسمت کے ساتھ جوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں، یہ واقعات زندگی کا حصہ ہیں۔ ایسا عین ممکن ہے کہ کوئی بھی یعنی برا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ برا واقعہ پیش آیا ہے، وہ کتنی بڑی اچھائی کو آپ کے قریب لے آئے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعہ برا ہے لیکن وہ کسی بڑی اچھائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو ہم فی الحال خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے کا رزلٹ کیا ہے، آگے چل کر جو ہے یہ واقعہ کون سی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ تو کوئی اچھا واقعہ بھی اگر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس واقعے کی بنا پر کوئی برائی آپ کے قریب آ گئی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی بات کو بھی قسمت کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ ہمیں حکم ہے بس احکام خداوندی کے پابند رہنے کا، ہمیں ان کی پابندیاں کرنی چاہیے، ہمیں اس راہ پر چلنا چاہیے جو راہ ہمارے لیے قدرت نے تجویز کی ہے۔ باقی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، حادثات زندگی میں ہوتے ہیں، وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس کا واسطہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی رہنے والا کوئی بھی انسان یعنی اس مراحل سے گزر سکتا ہے جس سے ہم گزرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر خوش قسمت انسان کون ہے یا بدقسمت انسان کون ہے؟ تو میرے پیش نظر خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی کیفیت میں شکر گزاری ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو خدا کے دیے ہوئے پہ راضی ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو بغیر گولیاں کھائے جس کو اچھی نیند میسر ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے، خواہ وہ بنگلے میں رہتا ہو خواہ وہ جھوپڑی میں رہتا ہو۔ خوش قسمتی کا تعلق بھی مادی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، خوش قسمتی کا تعلق اطمینان قلب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی مادیات میں آپ سب کو حاصل ہے، کیا آپ اس پر خوش ہیں؟ اگر آپ اس پر خوش ہیں، آپ اس پر راضی ہیں تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی جائے اور آپ اس سے مطمئن نہ ہو، آپ مزید آگے کی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، مزید لالچ نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو پھر آپ بدقسمت انسان ہیں۔ خوش قسمتی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا ہم اس پر راضی رہیں، ہم پرسکون رہیں، ہم پر امن رہیں۔ ہماری اچھی کیفیت کا نام، ہماری شکر گزاری کا نام، ہمارے صبر کے پیمانے کا نام خوش قسمتی ہے۔ تو قسمت کی ڈیفینیشن میرے نزدیک یہی، باقی اگر آپ کے نزدیک کچھ اور ہے تو آپ وہ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو پھر آپ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔